اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اے نبی، بے شک آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن آدمی کے اخلاق کا ہوگا۔ تورات میں آخری نبی کی جو دو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ہے آپ کا تحمل آپ کے غصہ پر غالب ہوگا، اور شدید جہالت کے باوجود بھی آپ کے حلم اور برداشت میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک سازش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، جس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو یا آپ کو موت آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے کے پیچھے سے یہ الفاظ سن لیے اور سخت برہم ہوئی، ان کو جواب دینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا وعلیکم، یعنی جیسا تم نے کہا اللہ تمہارے اوپر بھی ویسی ہی چیز نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے یعنی کوئی ایسا کلمہ بھی ادا نہ کیا کہ جو ان کے کلمات سے جو ہے وہ بڑھ کر ہوتا۔ اس قدر صبر و برداشت سے آپ نے کام لیا، حالانکہ انہوں نے آپ کو بڑی بری بد دعا دی تھی ان بدبختوں نے۔ ایک اور یہودی ہے اور وہ بڑا عالم بھی تھا، زید بن ثانہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو صفات جانچنے اور پرکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر قرض دیا، اور اس کی مدت پوری ہونے سے 2-3 دن قبل ہی مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا، اور مطالبہ بھی ایسے انداز میں کیا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ جو چادر تھی اسے زور سے کھینچا اور وہ کندھے سے اتر گئی، اور کہنے لگا آپ آل مطلب کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور میں تم لوگوں کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طیش میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، اور اسے ڈانٹنے کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تمہارا کام تھا مجھے سمجھانا کہ اس کا قرض ادا کریں، اور اس شخص کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ قرض بھلے طریقے سے طلب کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ہی سے فرمایا، حکم دیا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ بیت المال میں، 50 کلو کھجوریں جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر چلے، تو راستے میں چلتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ عمر جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک بھی وہ غصے میں تھے، حقیقت حال کا علم تو اللہ کو تھا کہ اندر ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہاں تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے تو سخت تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ عمر ہم نے تورات میں آخری نبی کی 2 صفات پڑھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ان کا تحمل ان کے غصے کے اوپر غالب ہوگا، تو میں یہی 2 صفات جاننا چاہتا تھا۔ عمر تم گواہ رہو کہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ کی قوت برداشت اور آپ کا صبر، جس کے نتیجے میں آپ کے بدترین دشمن بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ سامعین محترم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن صبر و برداشت کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معمولی باتوں پہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اول فول بکنے لگتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے معمولی باتوں پہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات عالیہ تھیں ان کو اختیار کریں۔ وہ رحمت للعالمین جن کی صفات، جن کی اخلاق عالیہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ چلتی پھرتی ان کی تصاویر بھی دنیا کو نظر آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ
صلوا علیہ